بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات پھیل چکی ہے۔ عرب اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اسلام کا چرچا ہے۔ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ قبائل کے روسا بھی گروہ در گروہ توحید کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مدینہ وارد ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر اطاعت کا اقرار کر کے اور مسلمان ہو کر آ رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام کی بالادستی اور حقانیت کو قبول کرنے پر مجبور ہیں۔ انہی لوگوں میں عرب کا ایک بڑا رئیس عامر بن طفیل بھی مدینے آتا ہے۔ اس کی قوم نے روز بروز اسلام کی بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھ کر اس سے کہا تھا، عامر، لوگ جوک در جوک اسلام لا رہے ہیں، آپ بھی مسلمان ہو جائیں تو بہتر ہے۔ عامر نے، جو ایک متکبر اور بالادست سردار ہے، جواب دیا تھا، واللہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک عرب مجھے اپنا بادشاہ تسلیم نہ کر لیں اور میرے نقش قدم پر نہ چلنے لگیں۔ پھر میں قریش کے اس نوجوان کی پیروی کیوں کروں؟ پھر جب عامر بن طفیل نے اسلام کی تمکنت اور اس کا جاہ و جلال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوگوں کا میلان دیکھا تو اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور چند ساتھیوں کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینے کو روانہ ہو گیا۔ مدینہ پہنچ کر مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کے افراد سے محتاط رہتے تھے۔ آپ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، حتیٰ کہ آپ اللہ واحد پر ایمان لے آئیں۔ اس نے پھر وہی مطالبہ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پھر انکار کر دیا۔ وہ یہی کہتا رہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ چلیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ہو لیے۔ عامر نے جلدی سے اپنے ایک ساتھی اربد کو اپنی طرف کھینچا۔ اس کے ساتھ مل کر عامر نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ عامر نے اربد سے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف مشغول رکھوں گا، تم موقع پا کر تلوار کا وار کر دینا۔ اربد تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھے مستعد ہو گیا۔ پھر وہ دونوں دیوار کے ساتھ علیحدگی میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عامر سے بات چیت کرنے اس کے پاس آئے۔ اربد کا ہاتھ بدستور تلوار کے دستے پر تھا۔ وہ جب بھی تلوار سونتنا چاہتا، اس کا ہاتھ شل ہونے لگتا۔ آخر تک وہ تلوار میان سے نہ نکال سکا۔
ادھر عامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باتوں میں مصروف رکھنے کی کوشش میں تھا اور اربد کو دیکھ رہا تھا جو جامد و بے بس کھڑا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مڑ کر اربد کو دیکھا۔ آپ نے عامر سے کہا، عامر اسلام قبول کر لیجئے۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام قبول کر لوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ آپ نے صاف جواب دیا، آپ کو وہی ملے گا جو مسلمانوں کو ملتا ہے، اور آپ پر وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو مسلمانوں پر ہیں۔ عامر بولا، میں اسلام قبول کر لوں تو آپ مجھے اپنے بعد بادشاہت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ عامر سے کوئی ایسا وعدہ نہ کریں جو بعد میں پورا نہ کر سکے۔ آپ اسے صاف صاف اور جرأت مندانہ جواب دے رہے تھے۔ آپ نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ یا آپ کی قوم کو سرداری نہیں ملے گی۔ عامر نے اپنے مطالبے میں قدر تخفیف کرتے ہوئے کہا، پھر ایسا کرتے ہیں، میں اہل بادیہ کا بادشاہ ہوں گا، آپ اہل شہر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی صاف اور کورا جواب تھا، نہیں۔ اس پر جوش غضب سے عامر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ چلایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں تمہارے اس شہر کو برق رفتار گھوڑوں اور نوجوان جنگجوؤں سے بھر دوں گا۔ میں یہاں کی ہر کھجور سے ایک گھوڑا باندھوں گا اور غطفان کے 1000 بوڑھے گھوڑوں اور اتنی ہی بوڑھی گھوڑیوں کے ہمراہ تم پر حملہ آور ہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں چیخ و تاب کھاتا اور دھمکیاں دیتا ہوا مسجد سے نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جاتا دیکھتے رہے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور دعا کی، اے اللہ، عامر کے متعلق مجھے بے فکر کر دے اور اس کی قوم کو ہدایت نصیب فرما۔ عامر اپنی ساتھیوں کے ہمراہ مدینے سے نکل کر اپنی قوم کی دیار کے طرف روانہ ہوا۔ اس کا مصمم ارادہ تھا کہ اپنے علاقے میں پہنچ کر ایک زبردست لشکر تیار کرے گا اور مدینے پر چڑھائی کر دے گا۔ راستے میں آرام کی غرض سے سلولیہ نامی ایک عورت کے خیمے میں ٹھہرا جو اس کی قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ ایک فاحشہ عورت تھی جسے لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ اس کے ہاں ٹھہرنے والے شخص کو بھی لوگ فاسق و فاجر جانتے تھے۔ عامر کو سفر کی تھکان اتارنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ملی تھی، اس لیے وہ مجبوراً سلولیہ کے ہاں جا اترا اور اس کے خیمے میں پڑ کر سو رہا۔ اسی اثناء میں عامر کی گردن پر ایک گلٹی نکل آئی۔ ایسی گلٹی عموماً اونٹ کی گردن پر ظاہر ہوتی ہے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی تھی۔ گلٹی دیکھ کر عامر گھبرایا اور بے حد پریشان ہوا۔ وہ ورم کے مقام پر چھوتا اور کہتا، اونٹ کی گلٹی جیسی ایک گلٹی اور سلولیہ کے گھر میں موت، یعنی نہ موت عزت کی اور نہ جگہ کی کوئی قدر و منزلت۔ عامر کی تمنا تھی کہ وہ میدان جنگ میں سورماؤں کی تلواروں سے قتل ہوتا، مگر یہ کیا، وہ ایک فاحشہ کے گھر میں حیوانوں کی بیماری سے مر رہا تھا۔
اس کے نزدیک یہ بڑی ذلت امیز موت تھی۔ وہ چیخ پکار کرنے لگا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرا گھوڑا لاؤ۔ گھوڑا حاضر کیا گیا۔ وہ ایک ہی جست میں گھوڑے پر سوار ہوا، نیزہ ہاتھ میں تھا۔ گھوڑا ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اس نے اپنی گردن کو پکڑ رکھا تھا اور درد کی شدت سے چلا رہا تھا۔ اونٹ کی گلٹی جیسی ایک گلٹی اور سلولیا کے گھر میں موت۔ اس کا گھوڑا چکراتا رہا۔ موت نے عامر کو مزید مہلت نہ دی اور وہ گھوڑے پر بیٹھا جہنم واصل ہو گیا۔ عامر کے ساتھیوں نے اس کی لاش وہیں چھوڑی اور اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ قوم کی آبادی میں پہنچتے ہی لوگوں نے آگے بڑھ کر اربد سے پوچھا، اربد پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے جواب دیا، خبر کیا ہوتی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کس شے کی بندگی کرنے کی دعوت دی ہے؟ کاش وہ اس وقت میرے پاس ہوتا تو میں تیر مار کر اسے قتل کر دیتا۔ یہ بات کہنے کے 1 یا 2 دن بعد اربد اپنا ایک اونٹ لے کر روانہ ہوا جسے وہ فروخت کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کے اونٹ پر بجلی گرا دی جس نے ان دونوں کو بھسم کر ڈالا۔ اصولوں پر قطعاً سمجھوتا نہ کریں۔ لوگ آپ کو لالچ دیں گے مگر ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔